السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة على نبیہ وعلى آلہ واصحابہ المتعددین بآدابہ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اشکر لی ولوالدی، سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت لمبا وقت گزر چکا ہے آپ کے بیٹھے ہوئے، اور مزید وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ طول دیا جائے۔ جو کچھ کہنا تھا، سننا تھا، کہا جا چکا، سنا جا چکا، مگر میں اپنے عزیزوں کی تڑپتی اور مچلتی ہوئی آرزوؤں کی تکمیل کی خاطر صرف چہرہ دکھانے کے لیے حاضر ہو گیا، ورنہ میں نے عزیز گرامی حضرت علامہ مفتی غلام اختر رضا صاحب سے معذرت کر لی تھی، مگر میں نے دیکھا ایک جملہ انہوں نے کہا کہ باپ نہیں ہے تو باپ کی جگہ تو آپ ہی لوگ ہیں، تو میرا کلیجہ تڑپا اور میں نے اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر کے بعد نماز فجر یہاں ناباز سے عازم سفر ہوا اور الحمدللہ میں حاضر ہو گیا۔ یہ علماء کرام حضرت علامہ حبیب الرحمان صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی محمد نوشاد خان صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ قاری محمد مظفر حسین صاحب قاضی شہر گیا، یہ سب ایمان و عقیدے کے ظلمت شب میں کرم شبتاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں تو صرف بابو غلام اختر رضا کی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے حاضر ہوا۔ حضرات 5 منٹ مجھے بھی برداشت کر لیں۔ ڈاکٹر نصیر الدین صاحب کا نظریہ کیا تھا، ڈاکٹر نصیر الدین صاحب کی شخصیت کیا تھی، ڈاکٹر نصیر الدین صاحب کی حیثیت کیا تھی، ڈاکٹر نصیر الدین صاحب کا اسٹیٹس کیا تھا، وہ وہی بول رہے تھے جو کلیئر والے حضرت صابر نے کہا تھا، وہ وہی بول رہے تھے جو اجمیر والے خواجہ نے کہا تھا، وہ وہی بول رہے تھے جو غوث اعظم بغداد والے بول رہے تھے، وہ وہی بول رہے تھے جو مدینے والے بول رہے تھے، اور ان سب نے تو یہ کہا تھا، اور ان سب کے تصورات کو اور ان سب کے معنوی خیالات کو اپنے پیکر میں ڈھال کر کے انہوں نے چرکی بازار میں بیٹھ کر کے نصف صدی یہ کہا تھا، اے لوگوں سنو، کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ طلحہ ہے اکیلی ہے، کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ طلحہ ہے اکیلی ہے، بریلی میں مدینہ ہے، مدینہ میں بریلی ہے۔ یہی مدت العمر انہوں نے پیغام دیا، اس لیے کہ بریلی والے نے یہ کہا تھا اور یہ تصور دیا تھا کہ اس مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ رہنا اور ان کی عزت و حرمت پہ آنچ اگر آئے تو اپنی مریادہ کو مٹا دینا۔ وہ بول رہے تھے مل نہیں سکتا کبھی ان کا جواب، مل نہیں سکتا کبھی ان کا جواب، مصطفیٰ کو رب نے رکھا لاجواب، مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، مصطفیٰ کو رب نے رکھا لاجواب۔ اور کفر والا منہ کی تکتے رہ گیا، کفر والا منہ کی تکتے رہ گیا، کنکروں نے دے دیا ایسا جواب، کنکروں نے دے دیا ایسا جواب۔ اور جناب ڈاکٹر نصیر الدین خان صاحب نے زندگی بھر یہی پیغام دیا، اور جاتے جاتے اپنے بیٹوں کو تیار کر دیا، اپنے خیش کو تیار کر دیا۔ یا نبی جتنے ہیں دشمن آپ کے، سب کا ہے احمد رضا تنہا جواب۔ حضرات غسل برا کا طبیب ملت کے عرص میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے،
اس سے پہلے کہ کچھ بیان ہو، نبی پاک کی بارگاہ میں درود اس تصور کے ساتھ کہ بہت دور تک ہماری آواز پہنچے نہ پہنچے مگر ہمارے حضور تلک ضرور پہنچتی ہے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشکری والدین، پروردگار نے فرمایا کہ تم میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ. بے شک، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان. بے شک. تم میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. یہ غوث الورا کانفرنس کیا بول رہی ہے؟ اے لوگوں سنو. غلام احمد رضا نے اپنے والد کا شکریہ ادا کیا ہے اور کرنا چاہا ہے. جناب دانش بابو نے اپنے والد کا شکریہ ادا کیا ہے اور کرنا چاہا ہے. مفتی غلام اختر رضا نے اپنے والد کا شکریہ ادا کیا اور ادا کرنا چاہا ہے. شکریہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ باپ نے روٹی دیا کہا ابا آپ کا شکریہ. شکریہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے باپ نے لباس پہنا دیا کہا باپ آپ کا شکریہ. اور یہی تو رب کی بارگاہ کا بھی معاملہ ہے. ہم نے کھانا کھایا کہا اللہ تیرا شکریہ ہے. ہم نے پانی پیا کہا اللہ تیرا شکریہ ہے. شکریہ صرف اس کو نہیں کہتے ہیں. میرا حافظہ اگر جو ہے 7-13 تو میں آپ کو بتاؤں. حضرت داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ کسی جنگل سے گزر رہے ہیں. شکریہ کھانے کے بعد کہہ دیا ہم نے شکریہ ادا کیا. یہ شکریہ نہیں ہے. یہ جو ہے خاص کا شکریہ ہے، خواص کا شکریہ نہیں ہے. پہننے کے بعد ہم نے کہا اللہ تو نے پہنایا تیرا شکریہ ہے. اللہ تو نے سانس عطا فرمایا تیرا شکریہ ہے. اللہ تو نے آنکھیں عطا فرمایا تیرا شکریہ ہے. یقیناً یہ شکریہ ہے، مگر شکریہ اصل کیا ہوتا ہے؟ حضرت داؤد چل رہے ہیں، جنگل میں پہنچے ہیں، دیکھا ایک پتھر ہے، پتھر سے پانی نکل رہا ہے، پتھر سے بہت زیادہ پانی نکل رہا ہے. پتھر سے پوچھا ہے پتھر یہ بتا تو اتنا پانی کہاں سے نکال رہا ہے اور تجھ سے اتنا پانی کیسے نکل رہا ہے؟ تو پتھر نے جواب دیا تھا اے حضرت داؤد علیہ السلام سنیے یہ پانی نہیں ہے، یہ تو میرے آنسو ہے، یہ میرے اشک ہے. کہا تیرا آنسو ہے؟ کہا کیوں؟ کہا رب نے ارشاد فرمایا ہے وَقُودُ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا. اے حضرت داؤد میں ڈر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ پروردگار عالم بروز حشر ہمیں جہنم میں ڈال دے، اس لیے میں رو رہا ہوں. حضرات گرامی، حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور رب سے دعا کہ اے مولا تو اس پتھر کو معاف فرما دے، اس پتھر کو بخش دے. اس پتھر کو اللہ نے بخش دیا. حضرت داؤد نے سنایا پیغام کہ اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے. اب حضرت داؤد نکل گئے. اب کچھ دنوں کے بعد شکریہ کسے کہتے ہیں؟ سوچو خدا کی قسم. ارے غلام احمد رضا بول دیتے بابا آپ کا شکریہ ہے. گھر میں بیٹھ کر کے فاتحہ پڑھ لیتے. بابا آپ کا شکریہ ہے، فاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. مگر حضرت علامہ مفتی مظفر صاحب کو بلانا، حضرت علامہ نوشاد صاحب کو بلانا، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب کو بلانا، یہ مدرسے کے طلباء کرام کو بلانا. خدا کی قسم یہ مدرسے کے طلباء کو پوچھتا کون ہے؟ مدرسے کے طلباء کو تو جو ہے لوگ اپنے ہاں قرآن خوانیوں میں صرف بلاتے ہیں. یہ غلام احمد رضا یا مفتی غلام اختر رضا نے ان مدرسے کے طلباء کو بلایا ہے تو میرا وجدان بولتا ہے یہ اپنے والد کے درسی میں بھی بلاتے ہیں اور اپنے یہاں شادی میں بھی بلاتے ہیں، ریسیپشن میں بھی بلاتے ہیں. مگر آج عمرہ کا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ طلباء کو اپنے یہاں ریسیپشن میں نہیں بلاتے ہیں، طلباء کو اپنے یہاں شادی میں نہیں بلاتے ہیں. جب جو ہے ان کے یہاں کوئی مسجد ہو جائے تب بلاتے ہیں، جب ان کے یہاں 30واں اور جو ہے 10واں ہو تب بلاتے ہیں. سوچ لو اگر ان کی ٹینڈنسی یہ بن گئی کہ یہ ہم کو اس وقت بلاتے ہیں تو لہٰذا ایسا ہی وقت ان کے ساتھ تب کیا ہوگا؟ ایک قبر کھودنے والے سے آدمی نے پوچھا نا آپ کا معاملہ کیسے چل رہا ہے، کیا حال چال ہے؟ تو کہا کہ بڑا مندا چل رہا ہے. کیا مطلب؟ وہ کہنے کا مطلب اس کے یہ ہوا کہ میت ہو تو میرا جو بازار گرم ہوگا. حضرت یہ طلبا کو بلایا غلام احمد رضا نے، غلام اختر رضا نے، دانش بابو نے طلبا کو بلایا اور بلا کر کے ان کی جو ہے
आओ भगत किया है और इनकी खिदमत किया है। पता ये चला ये जो है बाप का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। शुक्रिया अदा करने के अंदाज अलग अलग होते हैं, तरीके अलग अलग होते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, पत्थर को अल्लाह ने बख्श दिया है। अब फिर कुछ दिनों के बाद हजरत दाऊद उसी रास्ते से फिर गुजर रहे। अब जो गुजरे हैं तो देखा जितना पहले रो रहा था उससे ज्यादा रो रहा है। वो पत्थर जिस तरह पहले रो रहा था उससे ज्यादा रो रहा है। हजरत दाऊद ने पूछा, अरे प्यारे, तू तो बख्शुदा हो गया, तू तो मगफूर हो गया, तेरी तो बख्शिश हो गई, अब क्यों रो रहा है? तो अब उस पत्थर ने जवाब दिया, हजरत दाऊद पहले रो रहे थे खौफे जहन्नम की बुनियाद पे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम मुझे जहन्नम में डाल दे, और अब रो रहा हूं तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हजरात, तो ये रो करके शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो शुक्रिया अदा करने का मामला सिर्फ ये नहीं है कि डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब को उनकी औलाद हो या उनके दामाद हो या उनके बेटे हो या उनकी बेटियां हो या उनके भाई हो या उनके घर वाले हो कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया इस तरह अदा कर रहे हैं, शुक्रिया अदा करने का अंदाज है। और ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जब भी बरसी आएगी, जब भी जो है सालाना यौम तारीख आएगा तो हम जो है सालाना फातिहा कराएंगे, बरसी करेंगे। और शुक्रिया का अंदाज है, खत्मे कादरिया कराया है, बोल देते अब्बा आपका शुक्रिया है, बोल देते बाबा आपका शुक्रिया है, बोल देते ससुर जी आपका शुक्रिया है, बीवी बोलती शोहर आपका शुक्रिया है। लेकिन खुदा की कसम खत्मे कादरिया कराया है उनके बेटों ने, और खत्मे कादरिया करा करके मिसाले सवाब किया है। गोया के बज़बाने दिगर ये बोल रहे हैं, ए डॉक्टर साहब हम शुक्रिया का ये अंदाज लेकर के आए, ये शुक्रिया का अंदाज है, खत्मे कादरिया करा रहे हैं। फिर जो है कुरान खानी है, मिलाद खानी और गौसुल बरा की बारगाह का जो हमेशा वफादार रहा, उनकी बारगाह में उन्होंने हमेशा नजर नियाज पेश किया है। उन्हीं के नाम से जो है, उन्हीं की ज़ात बाबरकात से इस महफिल का इनेकाद हुआ, इस महफिल को मंसूब किया है। गौसे आदम अगर कबूल कर ले तो बड़ा करम हो जाए। निस्बत किया है। जनाब डॉक्टर साहब तो मगफूर हैं, ये कन्फर्म है, कहा गया, और ये कन्फर्म है मेरे भाई मगफूर हैं, इसलिए कि हम तो निस्बतों पे नाज करते हैं, निस्बतों पे नाज करते हैं, निस्बतों पे नाज करते हैं। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अहसनुल क़सस में और हजरत अल्लामा सफूरी ने नुज़हतुल मजालिस में बयान फरमाया है। बस इसी 2 मिनट लगेगा। यकूनु फिल जन्नति सबअतुन शैउन मिन गैरि जिन्से आदमीयिन फीलु अस्हाबिल फील व कल्बु अस्हाबिल कहफ वजीबो याकूब वदुल्दो अली व नाक़तो सालेह व हिमार ईसा और हुसैन व बगलत नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अल्लामा सफूरी ने हसन क़सस नुज़हतुल मजालिस में 4 जानवरों का और जिक्र किया है। वह हूत यूनुस व कब्शो इस्माइल व नमलतो सुलेमान व हुदहुदो बिल्कीस। ये 10 जानवर है, सब के सब कहाँ होंगे? यकूनो फिल जन्ना, ये सब जन्नत में होंगे। डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब के विजदान ने कहा, ए लोगों सुनो सुनो, मैं अपने बेटे को और अपने घराने को और अपने इलाके को और अपने लोगों को मंसूब करना चाहता हूँ और निस्बत में देना चाहता हूँ। बड़े पीर दस्तगीर महबूब सुभानी शाहबाज़ मकानी खुद पे रब्बानी सज्जदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी की बारगाह में, इसलिए कि अगर उनसे मंसूब कर दिया तो याद रखो जहन्नम छू नहीं सकता। वो 10 जानवर हैं। फीलो असाबिल फील, असाबे फील का हाथी जन्नत में जाएगा। कल्बो असाबिल कहफ, असाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। हजरत याकूब का भेड़िया जन्नत में जाएगा। हजरत साले की ऊँट भी जन्नत में जाएगी। हजरत अली का बुलबुल जन्नत में जाएगा। हजरत ईसा या हजरत उज़ैर का गधा जन्नत में जाएगा। और वो सवारी जिसमें मेरे मुस्तफा सवार
بیمار ہوا کرتے تھے وہ بھی جنت میں جائے گی. اور حضرت علامہ صفوری نے بیان کیا کہ حضرت یونس کی مچھلی بھی جنت میں جائے گی, حضرت اسماعیل کا مینڈا بھی جنت میں جائے گا, حضرت سلیمان کی چوٹی بھی جنت میں جائے گی, اور بلقیس کا ہدہد بھی جنت میں جائے گا. بولو کون سی نیکی اس نے کیا تھا, کون سا عمل اس نے کیا تھا, نسبت مل گئی تھی, نسبتوں کی بنیاد پہ پروردگار عالم نے ان جانوروں کو جنت عطا فرما دیا. تو اگر ڈاکٹر نصیر الدین امام احمد رضا سے منسوب ہو گئے, مفتی اعظم سے منسوب ہو گئے, غوث اعظم سے منسوب ہو گئے اور اپنے گھرانے کو منسوب کر دیا, تو نصیبے کی ارجمندی پہ ناز کرو کہ انشاءاللہ میدان محشر میں جنت کا دروازہ کھلا نظر آئے گا. جزاک اللہ. نسبت غوث اعظم اللہ اللہ سبحان اللہ, حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت 2 منٹ اور لے لی, بس 2 منٹ ہے 2 منٹ سے. ایک عورت ہے, حضرت ڈاکٹر نصیر الدین صاحب غریب ہیں, دنیا ہنس رہی تھی مفلس ہے, دنیا ہنس رہی تھی, ان کے پاس تو رہنے کا سامان نہیں ہے, ان کے پاس تو کھانے کا سامان نہیں ہے, ان کے پاس تو پہننے کے صحیح کپڑے نہیں ہے, مگر اے عقل والے تو ہنس رہا ہے, مگر سن میری دیوانگی پہ تو ہنس رہا ہے, مگر ہزاروں فضانے میری دیوانگی پہ خوشیاں منا رہے ہیں. دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا, دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا, دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. ڈاکٹر نصیر الدین صاحب نے کہا تھا مفلس کہو, غریب کہو اور تقیانوس کہو, لیکن یاد رکھو تیرے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, مدینے والے مصطفیٰ مسکرا جائے تو کام ہے. غوث اعظم بابو غلام اختر رضا نے, بابو احمد رضا نے, ان لوگوں نے غوث اعظم کی نسبت سے یہ محفل کا انعقاد کیا. تبھی میں کانفرنس ہو جاتی, لیکن غوث بڑا کانفرنس ہے. ایک مفلس ہے, ایک مفلس عورت ہے, بچہ پیدا ہوا تو اس نے اپنے بچے کا نام عبد القادر رکھ دیا. سبحان اللہ. ڈاکٹر نصیر الدین صاحب کو دنیا میں اور کوئی نام نہیں ملا تھا, احمد رضا نام رکھتے ہیں, مصطفیٰ رضا نام رکھتے ہیں, اختر رضا نام رکھتے ہیں. نسبتوں سے جوڑ رہے ہیں. بے عورت ہے, غریب عورت ہے, میری ماں اور بہنوں سنو, تم بھی سن لو کان کھول کر کے, اور میں آپ کو پیغام دینا چاہوں گا. ڈاکٹر نصیر الدین صاحب کا پیغام صرف مردوں کے لیے نہیں ہے, اور روشن برا کا کانفرنس کا پیغام صرف مردوں کے لیے نہیں, عورتوں کے لیے ہے. عورتیں اگر بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا نام تبلو رکھنا پسند کرتی ہے, پبلو رکھنا پسند کرتی ہے, پپو رکھنا پسند کرتی ہے, اور پھر ان کی تعلیم بھی اسی طرح کرتی ہے. مگر یاد رکھو وہ جو ہے دنیا کی تعلیم ہے اور دنیا کے نام ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ذرا سبق لو اس عورت سے اور غریب عورت سے. ایک دنیا پہ لڑکانے والیوں, تیرا بچہ جب تو اپنے بچے کو, تیرا بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے تو تو موبائل دیکھتی ہے, تیرا بیٹا پیٹ میں ہوتا ہے تو رات بھر انچاشیوں کو کیا کرتی ہے, زلفے نبو رخسار کو دیکھنے والے. تیرا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ابھی 6 مہینہ کا نہیں ہوتا ہے کہ موبائل کو تلاشا کرتا ہے. میرے غوث اعظم کی والدہ نے پیغام دیا ہے, اے سماج کی عورتوں, اسلام کے مقدس بیٹھ لو, اگر تیرے پیٹ میں اللہ نے امانت کی صورت میں رکھا ہے تیرے شوہر کی امانت, تو یاد رکھو تیرا بیٹا یا بیٹی تیری پیٹ میں ہو تو موبائل مت دیکھنا, قرآن کی تلاوت کرنا. قرآن کی تلاوت کرنا. اگر قرآن کی تلاوت کرو گی تو تیرا بیٹا قرآن پڑھتا ہوا پیدا ہوگا, اور جب مکتب میں بٹھایا جائے گا تو الحمدللہ سے لے کر کے اقرأ للناس تک سناتا نظر آئے گا. یہ غوث اعظم کی خدا کی سب. حضرت عبد القادر کے نام پہ, غوث پاک کے نام پہ اس بوڑھی عورت نے, وہ اس عورت نے, بوڑھی نہیں ہے, معاف کیجیے گا مفتی صاحب, باغ قلم اٹھے گا تو پھر گڑبڑ آ جائے گا, لیکن کرامت تو غوث اعظم کی ہو ہی جا سکتی ہے کہ نہیں حضرت؟ غوث اعظم کی کرامت ہو تو بوڑھی عورت بھی بچہ دے سکتی ہے. ایک عورت ہے, بچہ پیدا ہوا, غریب ہے, نام رکھ دیا عبد القادر. غریب تھی, بڑا بچہ, تو اس بچے کو اس نے ایک کپڑے کی دکان پہ رکھوا دیا. پڑھانے لکھانے کی حیثیت نہیں تھی, کپڑے کی دکان پہ رکھوا دیا. بچہ روزانہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہے. اب دکاندار بچے کو بلاتا ہے, عبد القادر
کپڑا لاؤ، عبد القادر پانی لاؤ، عبد القادر کھانا لاؤ، اور سب کرنے کے بعد شام کو کہتا عبد القادر حساب دو، عبد القادر حساب دو، بہت مزہ آئے گا۔ عبد القادر حساب دو، انتقال ہو گیا اتفاقاً، اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہوا تو اس کو لوگوں نے دفنا دیا۔ اب آ گئے قبر میں فرشتے سوال کرنے کے لیے، مربو کا مادینو کا مارتقول فیشان حاضر رجل۔ تو اس نے سوچا نہ کہ ابھی شام ہوئی ہے، ہم مرے نہیں ہیں۔ جیسے ہی سوال کیا گیا تو اس نے کہا عبد القادر حساب تو اتنا کہا قربان جائیے، ڈاکٹر نصیر صاحب نے غلام احمد رضا رکھ کے بتا دیا ہے، مصطفیٰ رضا رکھ کے بتا دیا ہے، اور اختر رضا رکھ کے بتا دیا ہے۔ اے لوگوں اپنے بیٹوں کا نام بزرگوں کے نام پہ رکھو۔ عبد القادر کے نام پہ بیٹے کا نام رکھا تھا، عبد القادر کام کر رہا تھا، مالک انتقال کر گیا ہے، قبر میں گیا ہے، سوال کرنے کے لیے فرشتے آ گئے تو اس نے سوچا شام ہوئی ہے، ہم مرے نہیں ہیں، کہ عبد القادر حساب تو اتنا کہنا تھا کہ غوث اعظم قبر میں تشریف لے آئے۔ حضرات نسبت ہوتا فیضان یقین فی الجنت، نسبت کی بنیاد پہ آگے غوث پاک۔ تو اس نے دیکھا کہ ارے میں تو اپنے عبد القادر کو بلا رہا ہوں، تو غوث پاک نے کہا ارے تیرا عبد القادر آ ہی نہیں سکتا ہے یہاں۔ کہا حضور لگتا ہے آپ بڑے پیر ہیں، پیروں کے پیر ہیں، میروں کے میر ہیں، پیر دستگیر ہیں، لگتا ہے آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغداد والے ہیں۔ کہا ہاں میں ہی ہوں۔ تو کہا حضور میں نے تو اپنے عبد القادر کو بلایا تھا، آپ کیسے آ گئے؟ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم نے ارشاد فرمایا ارے پیارے جو میرا نام لیتا ہے مصیبت میں ہوتا ہے تو میں اپنے نام کی بھرا ہونے کے لیے آ جاتا ہوں۔ حضرت ڈاکٹر نصیر الدین صاحب کا پیغام یہ تب آج یار زندہ صحبت باقی جاتے جاتے انہوں نے یہ دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اپنے آپ کو نبی کی بارگاہ سے کنیکٹڈ کر لو اور غوث اعظم کی بارگاہ سے کنیکٹڈ کر لو۔ آج وہ چلے گئے، بہت زیادہ دولت نہیں تھی، بہت زیادہ پراپرٹی نہیں تھی، مگر الحمدللہ وہ زندہ ہے۔ ابھی مفتی صاحب نے تو سب بیان کر ہی دیا ہے کہ ولد صالح، اگر ولد صالح چھوڑ کر کے جاتا ہے آدمی تو آدمی اپنے عمل کی بنیاد پہ زندہ ہے، ولد صالح کی بنیاد پہ زندہ ہے۔ اور یہ ولد صالح کے چہرے دیکھیے، ان کی سیرت دیکھیے، ان کا کردار بولیے۔ مفتی مولانا اختر رضا سے ہمیشہ میری گفتگو ہوتے رہتی ہے، اور جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو والد صاحب کا تذکرہ یہ کر ہی دیتے ہیں، وہ جا کے اپنے باپ سے محبت کر رہے ہیں، اور اپنے باپ سے کہ شکریہ کا ایک جزیہ بھی ہے کہ اس سے محبت کیا جائے۔ انشکرنی ولوالدیک، تم میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ آج دنیا دار کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اندیتا وغیرہ کی شکریہ کرتے ہیں، 10 روپے کوئی دے دے تو شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر باپ نے جس نے اپنا ناپ دیا ہے، باپ جس نے تمہیں کپڑا دیا ہے، باپ جس نے تمہیں کھانا کھلایا ہے، باپ جو تم گر رہے تو تمہیں اٹھایا ہے، باپ جس نے زندگی سنوارا ہے، اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو۔ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور عام باپ تو عام باپ ہوتا ہے، اور ڈاکٹر نصیر الدین صاحب عام باپ نہیں تھے بلکہ یہ خاص باپ تھے، اور بزرگوں کی بارگاہ کے فیض یافتہ تھے۔ موقع ہوتا تو گفتگو ہوتی، انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی۔ اور ڈاکٹر نصیر الدین صاحب نے جاتے جاتے دنیا کو اپنے کردار و عمل سے، اپنے خیالات سے، اپنی پاکیزگی سے، اپنے سوتے پھوٹتوں سے، اپنے تمتراج سے، اپنے جاہ و حشم سے یہ دنیا کو پیغام دیا ہے۔ سورج ہوں اجالوں کی رونق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ شامل ہوگا تیرا بار